رکھنے کا. اور شاعر مشرق ظاہر ہے ہمیں بہت سارے ایسے خوبصورت پیغامات اپنی شاعری کے ذریعے دے گئے کہ جو آنے والی نسلوں کے. یہ شاعر مشرق کو قومی اسلام پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کموڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، پاک بحریہ کے افسران اور سویلین کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی. اس کے بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے، جس کے بعد یہ آج کی تقریب اپنے اختتام پہ پہنچے گی. اچھا کمال یہ ہے آج کی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے، ایک طرف شاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ میں اذان سحر کی گلفشانیوں کا ایک دلنشیں اظہار ہے. دوسری طرف یہاں پہ ہمیں شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے جو ہماری عظمت و سطوت کی بہار سامانیوں کا ایک دلاویز مرقع ہے. تیسری طرف رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے جو تاریخ کی المناک کیفیتوں کی دلگداز روداد ہے. اور چوتھی طرف خود مزار اقبال ہے جو فکر و نظر کی رفتوں کا ایک دلدراز نشان ہے. شاہی مسجد کو مظہر قوت قرار دینے والے حضرت اقبال نے گداز دل سے قبولیت کے کسی لمحے میں دعا کی تھی، مرکدی رسایہ دیوار بخش، یعنی مجھے دیوار کے زیر سایہ آسودہ خاک ہونا نصیب فرما، جو اسی شاہی مسجد یعنی عالمگیری مسجد کے حق میں قبول ہوئی. اقبال کو تہ خاک ہوئے مدتیں ہو گئی ہیں، لیکن ان کا آفاقی پیغام آج بھی ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی اور خود شناسی کا سرچشمہ ہے. منوہر لال ہادی نے اقبال کی رحلت پر اپنے مرثیہ کلام میں اسی حقیقت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے صورت ظاہر کا چھپ جانا کہیں، اس سے ہو جاتی ہے لیکن جوہر شاعر مبیں، موت پا کر جاودانی ہو گئی ہستی تیری، موت سے پیغام تیرا کر دیا سرمدی. اس وقت پاک رینجرز کے جو دستے ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنی پلاٹونز میں اپنی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور آج کی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک بحریہ کے حوالے ہو چکی ہیں. حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، اور خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اور خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، اور خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض. ایسا بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جو اپنی حیات اور بعد از وفات شہرت و ناموری کی معراج پر جا پہنچی ہوں. انہی میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت حضرت اقبال کی ہے، جن کی شہرت کا آفتاب ہمیشہ ہمہ وقت اوج ثریا پر مقیم رہا. اصل بات سر یہی ہے کہ خودی دراصل انسان کی ذات میں پوشیدہ ایک محرک قوت ہے جو بذات خود متحرک نہیں، لیکن اس سے جو تحرک عمل میں آتا ہے اس سے ہم خودی کو پہچان سکتے ہیں. اقبال عمل پہن اور جود مسلسل کا پیغام دیتے ہیں. اقبال کے نزدیک حرکت و عمل زندگی کی علامت ہے، جبکہ تساہل اور جمود و سکون موت کے مترادف ہے. صرف وہی قومیں زندہ و پائندہ رہتی ہیں جو خودی کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے عمل سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ذات میں کئی قابلیتیں اور صلاحیتیں ناپختہ اور خام حالت میں موجود ہیں اور انسان ان سے ناواقف ہے. قدرت کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ ان قابلیتوں کو پالے، کیونکہ انسان کی انفرادی صلاحیتیں اسے دیگر انسانوں سے ممتاز اور یکتا بناتی ہیں. حضرت اقبال نے جوانوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے. وہ اپنی شاعری میں جوانوں کے اندر جو ہے وہ ایسی جذبات، ایسی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی امامت، دنیا کی لیڈرشپ اور دنیا کی قیادت کر سکیں. آپ فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دنیا کی رہنمائی کے لیے کن خصائص، کن خصوصیات کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جوانوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ان خصوصیات کو، اور یہ جو بنیادی اصول ہیں، جب تک آپ اپنی شخصیت میں ان خصوصیات کو پیدا نہیں کریں گے تو آپ دنیا کی رہنمائی کے اہل، دنیا کی قیادت کے اہل نہیں ہو سکتے. اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے،
खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। और मुझे तो हमेशा जावेद के नाम पे उनका पैगाम है, जावेद उनके साहबजादे जिनके हाथ का लिखा हुआ खत उन्होंने लंदन में वसूल करते हुए उसके बाद ये नज़्म लिखी थी। 5 अशार की ये नज़्म है, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारे सब जवानों के लिए, हम सब के लिए है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सफाल हिंद से लीना ओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फैम पैदा कर, और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल हमेशा जवान को मुखातिब करते हुए जो है उसे अपने माजी का हवाला देते हैं कि वो क्या तुम्हारी माजी कितना रोशन था, ज़रा उसको देखो और उसको देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचो। आप कहते हैं कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। इस वक्त पाक बैरिया और पाक रेंजर्स के दस्ते ने अपनी पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट की है। पाक बैरिया के जवान मज़ार इकबाल के चारों तरफ अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं, जबकि पाक रेंजर्स का दस्ता वापस हो चुका है। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने शायरी में कदीम बिद्दतों का खात्मा किया, शायरी को गिने चुने मज़ामीन की तंग फज़ा से निकाल कर खुले जहानों से मुतारिफ करवाया और इन जहानों के इजहार के लिए नई शेरी लुगत मुतारिफ करवाई। कदीम अलामतों को नए मज़ामीन और पस मंज़र में इस्तेमाल किया, काफ़ियों के नए सिलसिले और लफ्ज़ों के नए इस्तेमाल के ज़रिए जदीद और नादिर मज़ामीन के इब्लाग व इजहार को मुमकिन बनाया। उर्दू अदब को लाजवाल नज़्में अता की, और वो नज़्में हमारी शायरी का एक ऐसा असासा है जिन पर यकीनन उर्दू ज़ुबान को फ़ख्र है।